السلام علیکم گائز، کیسے ہو یار آپ لوگ؟ ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ۔ آج میں جس ویڈیو کے اوپر ریئیکٹ کرنے والا ہوں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے ریئل ہسٹری آف دوندار بے، بردر آف ارطغرل غازی ذوالجنان۔ آپ نے ڈرامہ دیکھا ہوگا، ذوالجان ان کا نام تھا ڈرامے کے اندر۔ تو بہت ڈوبیس تھا، بہت ہی لائک اپ اینڈ ڈاؤن تھی ان کی شخصیت کے اندر ڈرامے کے اندر۔ تو نوجوانی کے اندر وہ ارطغرل کے لیے ہجرت بھی کرتے ہیں جیسے کہ ہمیں ڈرامے کے اندر دکھایا گیا، اور پھر جب وہ سردار بنتے ہیں تو اس کے اندر وہ سرداری جو ہے نا وہ صحیح طرح سرداری کا حق ادا نہیں کرتے۔ تو دیکھتے ہیں ویڈیو کے اندر ریئل ہسٹری کیا بتائی ہے ذوالجنان کی۔ سو لیٹس اسٹارٹ آور ویڈیو۔ 1 2 3 گو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عادل جہانگیر۔ ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دوندار بے کون تھے؟ کیا واقعی سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان بے نے اپنے سگے چچا کا بے گناہ قتل کیا؟ ناظرین، کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے۔ آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام دوندار بے تھا۔ دوندار بے ارطغرل غازی کے چھوٹے بھائی اور عثمان غازی کے چچا تھے۔ جب ارطغرل غازی نے اپنے قبیلے کے ساتھ ہجرت کی تو دوندار بے آپ کے ساتھ تھے۔ دوندار بے کی تاریخ پیدائش 1210 عیسوی ہے، اور اس حساب سے دوندار بے ارطغرل غازی سے کافی چھوٹے تھے۔ آپ ایک بہادر اور شجاع جنگجو تھے اور تمام معرکوں میں اپنے بھائی کا ساتھ دیتے رہے۔ اسی وجہ سے آپ کو دوندار غازی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ حالانکہ دوندار بے نے اپنی پوری زندگی کائی قبیلے کے لیے وقف کی اور اپنے بھائی کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں شامل رہے، مگر کسی خاص وجہ سے اور ان کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے دوندار بے کو کمزور شخصیت کا مالک سمجھا جاتا تھا۔ دوندار بے ارطغرل غازی کی غیر موجودگی میں قبیلے کا خیال رکھتے تھے اور ایسا خیال کرتے تھے کہ ارطغرل کے بعد قبیلے کے سردار وہی ہیں، کیونکہ عمر اور تجربے کے لحاظ سے ارطغرل غازی کے بعد آپ ہی تھے۔ مگر قبیلے کے لوگ آپ کو کمزور شخصیت کا مالک سمجھتے تھے، اسی لیے ارطغرل غازی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے غازی عثمان کو قبیلے کا سردار بنا دیا گیا۔ ناظرین، مورخین نے دوندار بے کی زندگی سے متعلق کوئی خاص واقعات تحریر نہیں کیے، مگر ان کی موت کے واقعے پر مورخین کا آپس میں گہرا اختلاف ہے۔ خلافت عثمانیہ کے حوالے سے تاریخ کی معروف اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب دولت عثمانیہ کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 25 پر ڈاکٹر عزیر غازی عثمان کے ذاتی اوصاف اور کمالات لکھنے کے بعد لکھتے ہیں، لیکن ان خوبیوں کے ساتھ عثمان کے دامن پر ایک بے گناہ کے خون کی چھینٹیں بھی نظر آتی ہیں۔ 698 ہجری بمطابق 1299 عیسوی میں جب اس نے یونانیوں کے قلعہ کوہ پری حصار پر حملے کا عزم کیا تو پہلے اپنے فوجی سرداروں کو بلا کر مشورہ طلب کیا۔ اس مجلس میں اس کا بوڑھا چچا دوندار بھی تھا۔ اس نے یونانیوں کی قوت کا اندازہ کر کے حملہ کرنے کے خلاف رائے دی۔ عثمان نے اس خوف سے کہ مبادا دوندار کے مشورے سے دوسرے سرداروں کی ہمتیں بھی پست نہ ہو جائیں، فوراً ایک تیر مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ بوڑھے چچا کا یہ قتل آج خواہ کتنا ہی معیوب نظر آئے، مگر اس زمانے کے لحاظ سے یہ ایک بالکل معمولی واقعہ تھا، اور اگر نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی اہمیت اور بھی کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے مورخین کے درمیان گہرا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ مورخین کے مطابق دوندار بے کافی ضعیف ہو چکے تھے اور آپ کی موت بوجہ ناسازی طبیعت 90 سے 95 سال کی عمر میں واقع ہوئی، مگر زیادہ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ عثمان غازی نے اپنے چچا کو قتل کیا تھا۔ قتل کے واقعے پر بھی کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ دوندار بے اکثر عثمان غازی کے خلاف سازش کرنے والوں کے ساتھ شریک ہوتے تھے، جس کا عثمان کو پتہ تھا۔
नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल info@adil को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो यार ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, प्लीज़ उसको भी चेकआउट कीजिएगा, जाके लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो अब हम बात करते हैं धुंधार बे साहब की। धुंधार बे साहब के जो मर्डर है, जो कत्ल किया उस्मान गाज़ी ने, उसके बारे में जैसे कि वीडियो के अंदर बताया है कि तारीख़दान की मुख्तलिफ़ राय है। आधे तारीख़दान, कुछ तारीख़दान कहते हैं कि उस्मान गाज़ी ने मर्डर किया, कत्ल किया अपने चचा का, और कुछ मौरखीन कहते हैं कि उस्मान गाज़ी ने कत्ल नहीं किया। अब वल्लाहु आलम, ये तो तारीख़ ही बेहतर जानती है कि तारीख़ के अंदर सच्चाई क्या है। ड्रामे के अंदर हमने अक्सर देखा कि चाचा जहाँ पे खड़ा होता है उस्मान की राय उस तरह से मुख्तलिफ होती है, और जहाँ पे उस्मान की राय होती थी वहाँ से चाचा की राय जो थी वो मुख्तलिफ होती थी। तो अब हिस्ट्री के अंदर क्या है यार, वल्लाहु आलम। लेकिन अगर हम बात करें जो उनकी रवायात थी काई कबीले की, आप देखें कि वो कभी भी एक दूसरे के ऊपर तलवार नहीं उठाते थे। अपने बंदे का मर्डर कभी भी नहीं करते थे। वो तुर्क जो थे उस वक़्त अपने बंदे का मर्डर कभी भी नहीं करते थे। तो उनकी रवायात और बातों को देखते हुए तो यही लगता है कि उस्मान ने अपने चचा का मर्डर नहीं किया होगा, कत्ल नहीं किया होगा। तो किसी और रीज़न से, जैसे उन्होंने लास्ट के अंदर बताया कि कुछ मौरखीन क्या है कि 90 साल की उम्र के अंदर वो वफ़ात पा गए थे, तो माइट भी ज़्यादा पॉसिबल यही है उनकी रवायात को देखते हुए कि मे बी वो अपनी तभी उम्र को ही वफ़ात पाए होंगे। लेकिन वो थे इनकम्पिटेंट, जैसे कि हिस्टोरियन भी बताते हैं कि वो जो दुश्मन की चालें जो थी, वो जिस तरह उस्मान उसको अर्तुगरुल और उस्मान गाज़ी जिस तरह बेहतर तरीके से समझते थे, तो इस तरह से वो नहीं समझते थे। तो यार होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये थी आज की हमारी वीडियो। तो इंशाल्लाह सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।